بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: وقل رب زدني علما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. حمد و صلاۃ کے بعد معزز و مکرم علماء کرام، بالخصوص حضرت علامہ مولانا محمد راشد انصاری صاحب مد ظلہ العالی، اور میزبان محفل محترم مکرم جناب حضرت علامہ محمد سفیان انصاری صاحب و دیگر معزز علماء کرام، مہمانان گرامی، سامعین ذی وقار، الحمدللہ ہم اور آپ اس بابرکت محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور آج کی محفل مدرسہ فیض نوری جس کے سائے میں اور جس کے ساتھ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، اس مدرسے میں جو طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے پہلی سالانہ تقسیم انعامات اور تقسیم اسناد کے عنوان سے حوصلہ افزائی کے لیے اور 11ویں شریف کے سلسلے میں یہ محفل سجائی گئی ہے. میں اس محفل کے انعقاد پر اور اس سے بھی بڑھ کر مدرسے کے قیام پر مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے محترم مولانا محمد سفیان انصاری اور ان کے ساتھ جتنے بھی منتظمین ہیں، معاونین ہیں، ان سب کو کہ ماشاءاللہ جن کی کوششوں سے یہ مدرسہ قائم ہوا اور اہل علاقہ کے ہونہار بچے ماشاءاللہ یہاں سے فیضیاب ہو رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ان سب حضرات کو بھی مبارکباد کہ جو اس ادارے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تعاون فرماتے ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ماشاءاللہ حوصلہ افزائی کے لیے یہ خوبصورت بزم اور محفل سجی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو، مدرسے کو مزید ترقی اور برکت عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب کریم نے جہاں اپنی توحید کا ذکر فرمایا
اور اپنی دیگر صفات کا ذکر فرمایا. تو وہیں پر اللہ رب العزت نے خود اپنے لیے اور اپنی ذات پاک کے لیے کئی مقامات پر علیم کا لفظ ذکر فرمایا. کہیں علیم کا لفظ، کہیں خبیر کا لفظ، یعنی علم و خبر کا جو تصور ہے وہ قرآن مجید نے اس طور پر صفات باری تعالیٰ کے عنوان سے کئی جگہ ہمیں دیا ہے اور اس کو بیان فرمایا. پھر اسی طرح سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کا معاملہ آیا، آپ کی شان و عظمت کی بات آئی، تو وہاں بھی ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں کئی عظمتیں، رفتیں اور شانیں قرآن میں بیان فرمائی گئی، تو وہاں قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بھی علم و خبر کے حوالے سے خصوصاً کروایا. یعنی صاحب علم ہونا، صاحب خبر یعنی باخبر ہونا، یہ قرآن مجید نے خاص طور پر اس کو ذکر فرمایا. اچھا، اسی طریقے سے جب ہم بات کرتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں کی، جن میں صحابہ کرام ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، پھر ایک تسلسل ہے، تو ان کا ذکر بھی جب قرآن نے فرمایا تو جہاں ان کی اور صفات بیان فرمائی ہیں تو وہاں پر بطور خاص آپ کو قرآن مجید میں یہ بات نظر آئے گی کہ ان کا تعارف بھی دیگر صفات کے ساتھ ساتھ علم کے عنوان سے کروایا گیا ہے. اسی طریقے سے اس میں ایک بات یہ بھی شامل ہم کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب مختلف ہمیں دعائیں سکھائی کلام مجید میں، مختلف اوراد اور دعائیں بیان فرمائی کہ ہم اپنی دعاؤں میں یہ دعا بھی شامل کریں، فلاں دعا بھی شامل کریں، تو دعاؤں میں جہاں کئی دعائیں ہمیں سکھائی گئیں کہ جن کا تعلق ہمارے حالات سے ہے، رزق کی برکتوں سے ہے، اولاد کی اصلاح سے ہے، خیر و برکت سے ہے، تو ان دعاؤں میں بھی وہ دعائیں اللہ نے شامل فرمائی کہ جن کا تعلق علم اور عمل سے ہے اور علم میں اضافے سے. تو اب آپ ان تمام باتوں کو ذہن میں دوبارہ خلاصہ کر سکتے ہیں کہ چاہے بات توحید کی ہو، چاہے بات رسالت کی ہو، چاہے بات صالحین امت کی ہو، یا چاہے بات ہمارے روز مرہ دعاؤں اور معمولات زندگی کی ہو، اللہ رب العزت نے جب بھی ان باتوں کا ذکر قرآن میں فرمایا تو ان باتوں میں دیگر اوصاف اور دیگر صفات کے ساتھ ساتھ علم کا ذکر لازمی فرمایا. اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے دین میں یہ عنوان کتنا پسندیدہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہماری ترجیحات نہیں رہی، ہماری پسند بدل گئی. آج کے اس دور کے انسانوں کی پسند کچھ اور ہی ہے. موبائل فون آ گیا تو کچھ اور ہی سلسلے لوگوں نے شروع کر دیے، رجحانات بدل گئے، دوست یار بدل گئے، علمی محفلیں، علمی صحبتیں ویران ہو گئیں، اس سے انسان لا تعلق ہونے لگ گیا. تو وہ ہمارا اور آپ کا معاملہ یا ہمارا اور آپ کا معاشرہ وہ تو اپنی جگہ پر ایک لا تعلقی دکھا رہا ہے، اور بس جتنا ایک رسمی واجبی سا تعلق ہے، مجبوری کا تعلق ہے علم کے ساتھ، تو بس وہ ہمیں معاشرے میں نظر آتا ہے. مجبوری کا ایک تعلق ہے کہ جہاں جہاں کسی کو بہت ضرورت ہے، کوئی سند کی ضرورت ہے یا کوئی اور اس کی مجبوری لگی ہوئی ہے، تو بس وہ علم سے جڑا ہوا ہے. باقی اگر بات علم کے محبت کی جائے، محبت علم کی جائے، اور علم کی عشق و مستی کی بات کی جائے، تو سمجھ لیں کہ وہ زمانہ کب کا رخصت ہو چکا. اب علم کی عشق و مستیاں کہاں رہ گئی؟
علم کی وہ محفلیں اب کہاں رہ گئی کہ جس کی طرف لوگ کشاں کشاں چلے آتے ہوں اور ادھر ادھر جستجو سے ڈھونڈتے پھرتے ہوں. وہ تو دور ہی گزر گیا کہ جب دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا کہ حضرت ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسا جلیل القدر محدث و مفسر کھانا کھاتے وقت بھی کتاب لے کر بیٹھتا اور کتاب کھانے کے دوران بھی وہ پڑھتے رہتے تھے. وہ منظر بھی دنیا نے دیکھا ہے. جب پوچھا گیا ان سے کہ حضرت یہ کھانے کے وقت آپ کتاب نہیں چھوڑتے, کھانے کے وقت بھی کتاب رکھتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ میں نہیں چاہتا کہ اتنی دیر جتنا وقت کھانے میں صرف ہوتا ہے تو اتنی دیر تک میں کتاب اور علم سے محروم رہوں. میں چاہتا یہ ہوں کہ کھانا جو کہ ضرورت ہے, مجبوری ہے, میں اس وقت بھی علم حاصل کرتا رہوں. یہ منظر ظاہر ہے کہ اب کہاں دیکھنے کو مل سکتا ہے. اب تو ایسے ایسے کئی دن گزر جاتے ہیں کہ کتاب کا چہرہ نہ دیکھا ہو اور پرواہ بھی نہیں ہوتی, نہ دل میں غم ہوتا ہے, نہ علم سے وابستگی ہوتی ہے, بلکہ کئی لوگوں کی پوری زندگی گزر جاتی ہے علم کے بغیر. بظاہر ہم سوچیں کہ علم کے بغیر آپ کیسے جی رہے ہیں, علم کے بغیر آپ نے پوری زندگی کیسے گزار دی, یہ بظاہر نہ سمجھ میں آنے والی بات. لیکن لوگ ہیں کہ وہ اس طرح آج کے اس دور میں جی رہے ہیں, زندگی گزار رہے ہیں, بڑے شاداؤ فرحاں ہیں, بڑے اپنے معاملات میں مطمئن ہیں. تو اب ایسے ماحول میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ بات بہت ضروری ہے کہ قرآن مجید یہ جس پر ہم سب کا ایمان ہے, آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی ذات اقدس پر بحمد اللہ ہم سب کا ایمان ہے اور ان کے ساتھ محبت بھی ہے, وابستگی بھی ہے, تو انہوں نے ہمیں جو بار بار دعوت دی ہے اپنے قول سے, اپنے فعل اور اپنے عمل سے, وہ دعوت کیا دی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجیحات کیا رہی؟ تو وہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں نظر آتا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے, تو جیسے ہی آپ داخل ہوئے مسجد شریف میں تو دیکھا کہ صحابہ کرام کے 2 حلقے لگے ہوئے. ایک حلقہ لگا ہوا ہے جس میں ذکر ہو رہا ہے, حلقہ ذکر لگا ہوا ہے, اور ایک حلقہ لگا ہوا تھا صحابہ کرام کا کہ اس میں وہ علم کی بات کر رہے ہیں, درس و تدریس کی بات ہو رہی ہے, سیکھنے سکھانے کا معاملہ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر تشریف لانے لگے تو آپ رک گئے اور آپ نے پہلے تو ان دونوں کی تعریف کی. ظاہر ہے ذکر بھی بہت اچھا عمل ہے. قرآن خود کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے لوگو, اے ایمان والو, اللہ کا کثرت سے ذکر کرو. تو ظاہر ہے وہ عمل بھی اچھا تھا, جو علم کی بات کر رہے تھے ان کا عمل بھی اچھا تھا. لیکن سوال یہ ہے کہ زیادہ اچھا کون, حضور کی نظر میں زیادہ اہم کام کون کر رہا ہے؟ تو جیسے ہی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے تو آپ نے رک کر پہلے تو دونوں کی تعریف کی اور پھر خود چل کر حضور علم کے حلقے میں تشریف فرما ہو گئے. یعنی ترجیح حضور نے اس کو دی, تعریف دونوں کی, دونوں کو اچھا کہا, لیکن خود اپنے عمل سے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترجیح دی وہ علم کے حلقے کو دی. تو اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اور آپ کے نزدیک کون زیادہ قریب ہے, کس کو حضور کی نظر میں زیادہ ترجیح حاصل ہے, زیادہ مقبولیت حاصل ہے. اب ہمارے آج کے اس معاشرے میں لوگوں کے رجحانات بھی بدل گئے, اسی طریقے سے شوق بھی بدل گئے, اسی طرح سے ان کے خرچ کرنے کے انداز بھی بدل گئے. اب لوگ جو ہیں وہ علم کے کاموں پر خرچ کرنے کو زیادہ ترجیح نہیں دیتے, کیونکہ بھائی اس کے اندر تو پتہ نہیں 1 سال کے بعد رزلٹ آئے گا. اگر بھائی یہ مدرسہ فیض نوری بنا ہوا ہے اور ماشاءاللہ یہاں پر 1 سال سے کام ہو رہا ہے
اور آپ ہی کے اہل محلہ کے 150 کے لگ بھگ بچے مختلف شفٹوں میں پڑھ رہے ہیں، اور آج ان میں سے بعض طلبہ یعنی 25 کے قریب طلبہ کو ماشاءاللہ سند دی جائے گی، انعام دیا جائے گا، اور کل کو یہ تعداد پھر ظاہر ہے کہ بڑھتی رہے گی۔ ابھی تو کرائے کی جگہ ہے، جگہ بھی تنگ ہے، تو اب لوگوں کا رجحان ایسی جگہوں پر خرچ کرنے کا نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس جگہ پر اگر ہم خرچ کریں گے تو یہاں تو دنیا کو اتنا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اچھا، اب اس کے مقابلے میں لوگوں کا رجحان اور شوق کیا ہے کہ گڈی ہو پیسوں کی، کوئی ثنا خوانی نعت پڑھ رہا ہو اور میں جناب یہاں سے وہ گڈی لے کر آؤں، اور کیمرہ مین جو ہے اس کو پوری طرح سے فوکس کر کے اچھی طرح سے اس کی ویڈیو بنا رہا ہو، اور میں ثنا خاں پر اس گڈی کو نچھاور کرتا جاؤں اور نوٹ ہر طرف اسٹیج پر بکھرتے جا رہے ہوں، اور پھر شان و شوکت کے ساتھ میں جناب علی داد و تحسین وصول کرتا ہوا میں اپنی جگہ پر بیٹھوں۔ پھر اسی طرح کوئی 2-4 کو اور شوق چڑھتا ہے، ان بیچاروں کے پاس وہ پوری گڈی تو نہیں ہوتی، ایک 50 کا نوٹ ہوتا ہے، لیکن وہ 5 آدمی اس کو پکڑ کے لے کے آ رہے ہوتے ہیں اسٹیج پر، وہ لا کر کے جناب اس کو قدموں میں نچھاور کرتے ہیں۔ پھر دوسرے کو شوق چڑھتا ہے تو وہ 100 کا نوٹ 6 آدمی پکڑ کے لا رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ دنیا کے سامنے ایک منظر کشی ہو رہی ہوتی ہے کہ بھائی اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ کام ہے کہ جن پر ہم جتنا پیسہ لٹائیں تو یہ سارا کا سارا عشق رسول میں کہلائے گا، اور یہ سارا کا سارا وہ ہے کہ جس کے نتیجے میں فوراً مغفرت اور بشارت کی ضمانت مل جائے گی۔ یہ ذہن بن گیا لوگوں کا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اس کے نتیجے میں جو بچے بیٹھے ہوتے ہیں نا محفلوں میں یا دائیں بائیں کہیں بھی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جب یہ سارا منظر دیکھتے ہیں نا تو ان کے ذہن آہستہ آہستہ بننا شروع ہوتے ہیں کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا میں آپ کو بھی اسی طرح کامیاب رہنا ہے، اگر اسی طرح سے مال و دولت کے حوالے سے آپ کو بھی کسی اچھے مرتبے پہ فائز ہونا ہے نا، تو یہ وہ شارٹ کٹ ہے کہ آپ بھی کچھ اچھی ثنا خوانی فرمانے لگ جائیے۔ خامخواہ عالم دین بنیں گے، آپ حافظ بنیں گے تو 2 سال 3 سال لگیں گے، عالم بنیں گے تو 10 سال لگیں گے، پھر مزید آگے بڑھیں گے تو اور ٹائم چاہیے، پھر کہیں جا کر 10-15 سال کے بعد آپ کچھ بن کر آئیں گے تو وہی لگی بندی جو آپ کی ہے وہی رہے گی۔ باقی اصل لائف تو ثنا خوانی کی ہے، جس میں نہ کوئی آپ نے نیا مطالعہ کرنا ہے، نئی کتاب کا نہ کوئی خریدنی ہے، نہ نئے ٹاپک پر آپ نے بات کرنی، نہ دنیا کے چیلنجز کا سامنا آپ نے کرنا ہے۔ بلکہ عجیب حال یہ ہے، میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات عرض کروں کہ ہمارے اسٹیجوں پر بعض اوقات غلط سلط وہ شعر پڑھ کے نعت میں یا کسی منقبت میں غلط سلط شعر ہوتا ہے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس پر کوئی نہ کوئی اعتراض ہو رہا ہوتا ہے، اس شعر پر شعر صحیح ہوتا ہے لیکن اعتراض ہو رہا ہوتا ہے، یا کبھی کبھی شعر ہی غلط ہوتا ہے۔ بہرحال وہ تو پڑھا کے اپنا وہ سارا دولت سمیٹ کے وہ تو گیا، وہ رفو چکر ہو گیا۔ اب جو عالم صاحب یا کوئی بھی عالم علامہ بلائے جاتے ہیں، پتہ چلا کہ وہ جو غلط سلط کیا اس نے یا اعتراض والی کوئی شعر اس نے شعر و شاعری کی ہے، پتہ چلا کہ وہ حضرت والا جو تشریف لائے ہیں اب وہ جناب دلائل بیان فرما رہے ہیں، وہ جناب علی اس پر ہونے والے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں، کیونکہ پبلک کے اندر کنفیوژن ہے، پبلک کے ذہنوں میں الجھن ہے۔ تو اگر تھوڑی دیر روک کر آپ اس کو یہ پوچھ لیں، جو آپ کا سارا سرمایہ لے کر گیا ہے، ساری دولت کا بنڈل لے کر گیا ہے، اس کو ذرا پوچھیں کہ یہ جو تم نے پڑھا ہے اس پر کوئی دلیل بیان کرو، اعتراض ہو رہا ہے اس کا جواب دو، وہ کہے گا میرا تو اس سے لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے، اعتراض ہو رہا ہے تو ہوتا رہے، میرا کام ہو گیا، مجھے اگلی گلی میں جانا ہے، مجھے اگلے محلے میں جانا ہے، میں نے وہاں ٹائم دیا ہوا ہے، چنانچہ 10 منٹ یہاں جائے گا، 15 منٹ ادھر جائے گا، 20 منٹ ادھر جائے گا، اس نے پوری رات ادھر ادھر سے سماٹ کے صبح سوئے رہنا ہے دوپہر شام تک، پھر شام کو نکل جانا اس نے۔ یہ اب ہماری انویسٹمنٹ یہاں ہوتی ہے، میں اس پر آپ کو توجہ دلا رہا ہوں۔ ہاں اس میں اچھے ثناخواں بھی ہوتے ہیں، دل سے پڑھنے والے، عقیدت سے پڑھنے والے، سنجیدہ پڑھنے والے، درد دل سے پڑھنے والے، بلکہ ان میں بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جو خود صاحب علم بھی بن گئے ماشاءاللہ، انہوں نے خود علم حاصل کیا، خود عالم بھی بن گئے وہ، اور خود اب دین کی وہ خدمت بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ،
وہ میں ان کی بات نہیں کرتا، وہ ظاہر ہے جو اچھے ہیں وہ تو خود لائق اتباع ہیں۔ میں ان چھوٹے بچوں کے حوالے سے بات کر رہا تھا، وہ بات یہ تھی کہ جب یہ بچے یہ سارا منظر دیکھتے ہیں نا معاشرے میں کہ بھئی دولت کی نچھاوری کہاں ہو رہی ہے، تو اب یہ بچوں کا ذہن یہ بنتا ہے کہ ہم نے بھی بڑے ہو کر یہ شارٹ کٹ ہے کچھ معاشی اکنومیکلی شارٹ کٹ سے بھئی دنیا کے اندر کہ اپنے اس پیراڈائم میں رہتے ہوئے میں نے اگر بہت جلدی سے آگے جانا ہے تو پھر یہ ہے وہ آسان سا طریقہ اور آسان سا راستہ۔ بڑے عزت و پروٹوکول کے ساتھ آپ تشریف لائیے، 10 منٹ دیجئے اور سب سے زیادہ سمیٹ کر آپ تشریف لے جائیے۔ باقی دنیا میں کیا چیلنجز ہیں، الہاد و بدینی کیا پھیل رہی ہے، مسلمانوں پر امت پر کتنا مشکل وقت آیا ہوا ہے، آپ کو اس سے کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو یہ بڑے سیف زون میں جو سمجھ لیں کہ رہنے کو ترجیح دیتے ہیں ان کی زندگی تو ظاہر ہے کہ بڑی آسان ہے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن علم کا جو راستہ ہے یاد رکھیے گا کہ وہ مشکل راستہ ہے، اس میں جو لوگ مصروف ہیں ان کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ ایک ادارے کا قیام کتنا مشکل ہے، اس کے اندر تعلیم و تربیت کا مرحلہ کتنا مشکل ہے، کتنا عرصہ لگتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو آزمائشیں آتی ہیں وہ کتنی بڑی بڑی آزمائشیں آتی ہیں، کیونکہ جتنے سوالات پیدا ہوتے ہیں جواب اس نے دینا ہے، حالات کا تقاضا ہے تو جواب اس نے دینا ہے، چیلنج کو یہ ہوگا تو جواب اس نے دینا ہے، باقی تو دامن جھاڑ کے چلے جائیں گے نا، صاحب علم نے سارا فیس کرنا ہے، مگر قوم آج اس کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے۔ قوم جناب اپنی دولت پیروں پہ نچھاور کرے گی، جو تھوڑا چھوٹا موٹا جھاڑ پھونک کرنے والا کوئی جعلی محلے میں عامل مشہور ہو گیا، 2-4 دم درود اس نے کہیں سے سیکھ لیے ہیں اور اس کے بعد کچھ مرد و خواتین کی 2 لائنیں 4 لائنیں لگ گئی ہیں، پبلک نے اس کے پیچھے پاگل ہو جانا اور اس میں ساری دولت نچھاور کر دینی، چاہے اس پیر طریقت کو ماحول اور علاقے سے حالات زمانہ سے کوئی لینا دینا نہ ہو، اور وہ آپ کی مشکلات جو دین اسلام کے حوالے سے آ رہی ہیں، یعنی کفر کی طاقتوں کی طرف سے یا بے حیائی کا طوفان آ رہا ہے یا اور دیگر مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں، جہالت عام ہو رہی ہے، بدعقیدگی عام ہو رہی ہے، فتنے عام ہو رہے ہیں، اس پیر طریقت کو بھی کوئی لینا دینا نہیں آپ سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم اس کے باوجود ابھی تک نہیں سمجھ پا رہے کہ ہم پھر بھی انہی پر ساری نچھاوری کرے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہمارے دین میں ترجیحات کیا ہیں، ہمارا ساری توجہ، ہماری محنت، ہمارے بچوں کی تربیت، تعلیم، مضبوطی اور آنے والے وقتوں کے لیے تیاری کس درجے کی ہونی چاہیے، ہمارے ذہن میں کیا نقشہ ہونا چاہیے امت مسلمہ کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اس کے لیے ہمارے ذہن میں کوئی تیاری نہیں۔ تو اس لیے یہ بات میں نے عرض کی کہ اگر ہم قرآن مجید کو دیکھیں جس پر الحمدللہ ہم سب کا ایمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھیں جس پر سب کا ماشاءاللہ ایمان ہے، اسی طرح صحابہ و اہل بیت کی بات کریں جس پر سب کا ایمان ہے، صالحین امت اور اولیاء اللہ اور ان کی 11ویں اور ان کی 6ٹھی شریف کی بات کریں جس پر ماشاءاللہ سب کے سب متفق ہیں، تو ان سب میں آپ کو جو چیز سب جگہ نظر آئے گی وہ علم نظر آئے گا اور عمل نظر آئے گا۔ حضرت غوث اعظم خود فرماتے ہیں، جن کی ماشاءاللہ 11ویں میں ہم بیٹھے ہوئے اس وقت، وہ خود فرماتے ہیں قصیدہ غوثیہ میں، فرماتے ہیں کہ درست العلم، کہ میں نے علم پڑھا، حتی صرت قطبا، یہاں تک کہ میں قطب بن گیا۔ مقام ولایت کا جو ایک مقام ہے قطبیت، تو فرماتے ہیں کہ حتی کہ میں اس مقام پہ فائز ہو گیا، علم پڑھ پڑھ کے وہاں تک پہنچا ہوں۔ اب ہمارے معاشرے میں تو یہ ہے کہ ڈائریکٹ آتے ہی اوپر سے ہے، یعنی جو بھی حضرت آتے ہیں وہ بہت اوپر سے آتے ہیں، وہ ڈائریکٹ قطبیت کا اعلان پہلے کرتے ہیں، اور ظاہر ہے جب پہلے دن سے آپ قطب ہیں تو علم کی تو نوبت ہی نہیں آئے گی، کیونکہ جب آپ ڈائریکٹ قطب ہیں تو پھر علم کی کیا ضرورت ہے آپ کو، اور معاشرہ پھر بھی ان کو جناب ایسے ایکسپٹ کرتا ہے کہ سب کچھ یہی ہے۔ تو بغیر علم کے جو آج لوگوں نے اب جینا سیکھ لیا، یہ بہت بڑا المیہ ہے، بغیر علم کے ہم مطمئن ہو گئے، بغیر علم و عمل کے ہم نے رہنا سیکھ لیا، ہم نے معاشرے کو اسی طرز پر گوارا کر لیا، یہ ہماری تباہی ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو محافل ہیں، جو کسی ادارے کی تقسیم اسناد کے حوالے سے تقریبات سجائی جاتی ہیں، تو ان کو محض کوئی 11ویں صرف 11ویں نہ سمجھیے، بلکہ اس کو پیغام غوث اعظم کا نام ہونا چاہیے۔
آج کی اس محفل کا نام انہوں نے تو 11ویں شریف رکھ دیا ہے، جس سے تاثر یہ جاتا ہے کہ بس ایک 11ویں شریف ہوگی، نعتیں ہوں گی، کوئی رسمی سا بیان ہو جائے گا، پھر لنگر ہوگا اور سارے گھر چلے جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ادارے کی باقاعدہ تعلیم و تربیت کے حوالے سے پروگرام ہوتے ہیں اور اسی دوران کوئی 11ویں یا کوئی نسبت ہوتی ہے، تو پھر اس کو محض رسمی 11ویں نہ سمجھیے، بلکہ پھر وہ پیغام غوث اعظم ہے، وہ پیغام اولیاء اللہ ہے، وہ ان اللہ والوں کی زندگی کا پیغام ہے کہ جس پر انہوں نے پوری زندگی گزاری۔ اور آپ کو اللہ والوں کی زندگی میں یہ بات باقاعدہ نظر آئے گی کہ انہوں نے پوری زندگی اسی طرح سے علم اور عمل کے ساتھ گزاری ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک پہچان بتائی اولیاء کرام کی، فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں کہ جو صاحبان ایمان ہیں، وکانوا یتقون، اور صاحبان تقوی ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ان کے لیے علم کی پہچان کہاں بتائی گئی ہے؟ قرآن نے تو یہی کہا ہے کہ اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں، وکانوا یتقون، اور تقوی والے ہوتے ہیں۔ تقوی اور پرہیزگاری ہوتی ہے ان میں۔ علم وغیرہ کہاں سے آ گیا ہے؟ علم شریعت اور سارا علم حاصل کرنا اور ایک پورا باقاعدہ صاحب علم بننا، یہ کہاں ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جو یہ بات کرتے ہیں نا، انہوں نے غور ہی نہیں کیا اس آیت میں۔ اسی آیت میں جواب اس کا موجود ہے۔ یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، یا بلکہ پہلا والا جملہ الَّذِينَ آمَنُوا، جو صاحبان ایمان ہیں، اور پھر آگے فرمایا کہ وہ تقوی والے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ یہ صحیح معنی میں ایمان بھی اور تقوی بھی علم کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ ایمان بھی صحیح معنی میں علم کے ساتھ، کہ جب تک عقائد کا صحیح علم نہ ہوگا تو ایمان کیسے کامل ہوگا؟ ایمان نام ہے توحید کا، ایمان نام ہے رسالت کا، اللہ کی وحدانیت پر ایمان۔ تو اگر عقائد کا علم نہیں ہے تو ایمان کیسے ہوگا؟ رسالت کا پتہ نہیں ہے، علم کیسے ہوگا؟ جیسے رسالت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ختم نبوت کی بات آتی ہے، تو آپ علم کے بغیر ختم نبوت کے نعرے تو لگا سکتے ہیں، علم کے بغیر آپ ختم نبوت کی بات کر سکتے ہیں، گرم جوشی دکھا سکتے ہیں، لیکن ختم نبوت کو ثابت کیسے کریں گے علم کے بغیر اور دلیل کے بغیر؟ تو آج کا دور صرف نعروں کا دور نہیں ہے نا، ثابت کرنے کا دور ہے۔ آج تو ہم چیلنجز میں رہ رہے ہیں، ہر طرف چیلنج ہے، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے فتنوں سے، آئے دن ہر بات پہ وہ سوال اٹھاتے رہتے ہیں۔ مطلب اب تو بات بڑھتے اللہ کے وجود تک معاذ اللہ لوگوں نے پہنچا دی کہ بد باطن اور فتنہ پردازوں نے اللہ کے بارے میں الٹے سیدھے سوالات بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈالنے شروع کر دی، الہاد و بے دینی جس کو ہم کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ ابھی تک اس تک پہنچے تو نہیں ہیں، لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں نوجوانوں تک وہ چیزیں پہنچتی ہیں، آج نہیں کل پہنچ جائیں گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ہی بات فرمائی تھی، انی لارا، بے شک میں دیکھ رہا ہوں فتنوں کو، فرمایا تمہارے گھروں پر اترتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ سرکار دو عالم کی نگاہ کا کمال دیکھیا، نگاہ مصطفیٰ کا کمال دیکھیا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا برسوں پہلے یہ بات فرما رہے ہیں، فرمایا کہ میں تمہارے گھروں پر فتنوں کو اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کا وقع المطر، فرمایا کہ جس طرح سے بارش اترتی ہے۔ اب بارش کی مثال کیوں دی ہے؟ تسلسل کے معنی میں دی ہے، مسلسل بارش کا پانی آتا رہتا ہے۔ تو علماء نے لکھا کہ اشارہ یہ تھا کہ جیسے بارش جب ہوتی ہے تو مسلسل پانی برستا ہے نا، مسلسل پانی برستا ہے۔ فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے یہ اشارہ دیا کہ فتنے جب آئیں گے تو پھر مسلسل آتے رہیں گے، مسلسل آتے رہیں گے۔ آپ ایک فتنے کو ختم نہیں کر پائیں گے، دوسرا فتنہ تیار ہوگا، اس کو ختم نہیں کریں گے، تیسرا تیار ہوگا، چوتھا تیار ہوگا، آئے دن فتنے پیدا ہوتے رہیں گے۔ اور گھر گھر میں وہ پانی بارش کا اترتا ہے نا، کہیں نہ کہیں سے اندر داخل ہو ہی جاتا ہے۔ تو فتنے بھی دیکھیں نا کیسے داخل ہو رہے ہیں، موبائل کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے۔ یہ حضور کی نگاہ کا کمال دیکھیے کہ مثال دی بارش کی کہ جیسے پانی سرایت کر جاتا ہے، ہم نہ چاہتے ہوئے بھی نہیں روک پاتے، اس کو چاہتے ہوئے بھی نہیں روک پاتے، اسی طرح سے فتنوں کو بھی چاہتے ہوئے بھی نہیں روک پائیں۔ اور وہ موبائل کے ذریعے ہر ایک کی جیب میں فتنے موجود ہیں نا، جیب میں لے کے گھوم رہے ہیں اور طرح طرح کے فتنے آ رہے ہیں۔
تو اس لیے دوستو ایسے وقت میں تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اپنی حفاظت کے لیے، اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے علم کے دامن میں پناہ لیں۔ ہاں علم کے ساتھ پھر تربیت بہت ضروری ہے، یہی تصوف، یہی روحانیت ہے، یہی طریقت ہے ساری۔ لوگوں نے اس میں بھی فرق کر کے لوگوں کو گمراہ کیا، اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے اس کو طریقت کا نام دیا، جہالت کو چھپانے کے لیے طریقت کا نام دے کر لوگوں کا ذہن یہ بنا دیا کہ تمہیں علم اور شریعت کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جدھر ہم بلا رہے ہیں وہ سب طریقت ہے، وہی روحانیت ہے، اور دراصل انہوں نے ان لفظوں کے ذریعے اپنی جہالت کو چھپایا۔ یہ دو چیزوں کو الگ الگ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب ہے کہ خرابی نیت میں آئی ہوئی، جب اندر خرابی آتی ہے تو پھر آپ الگ الگ کر کے دکھاتے ہیں لوگوں کو۔ ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ ان دونوں کو ملائیے، قرآن نے ملا کر دکھایا، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ یہ وہ رسول آئے ہیں کہ جو تعلیم بھی دینے والے ہیں، یزکی اور تزکیہ بھی فرمانے والے ہیں۔ تعلیم کی جب بات کی تو شریعت ہو گئی، یزکی کی جب قرآن نے بات کی تو طریقت بن گئی۔ یہ ہے شریعت اور طریقت کا امتزاج ذات پاک مصطفیٰ میں، اور اولیاء اللہ تو ہوتے ہی وہی ہیں جو حضور کی نقش قدم پر۔ لِكُلِّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ، قصیدہ غوثیہ میں حضور سرکار بغداد فرما گئے بہت پہلے یہ بات، لِكُلِّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے۔ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، اور میں حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر ہوں۔ تو آج کیسے لوگ حضور غوث اعظم کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں، یعنی ان کے متبع ہونے کا، ان کے خلیفہ ہونے کا، اور نہ جانے کیا کیا دعوے کر بیٹھتے ہیں، مگر ان باتوں کو بھول جاتے ہیں جو حضور غوث اعظم نے شریعت و طریقت کو جمع کر کے دکھایا اور سمجھایا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ وَكَانُوا يَتَّقُونَ کی جب بات آتی ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی علم کو کہاں قرآن نے بتایا، وہ تو بس اتنا فرما دیا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، کہ جو ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں وہ اولیاء اللہ ہیں۔ زیادہ علم کی کیا ضرورت ہے، اتنا علم پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بات یہ ہے کہ علم کے بغیر الذین آمنوا پر عمل کیسے کریں گے؟ اور اگلی بات جو ہے وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اس پہ تو ممکن ہی نہیں علم کے بغیر چلنا، کیونکہ وَكَانُوا يَتَّقُونَ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا وہ تقوی والے ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں۔ تو پرہیز تو کہتے ہیں بچنے کو، تو بچیں گے کیسے جب تک حرام کا پتہ نہیں ہوگا، مکروہ، تحریمی، تنزیہی، حرام، کون سی چیز شریعت میں کتنی ممنوع ہے، کتنی حرام ہے، تحریم کے درجے تک ہے یا اس سے کم ہے، یا حرمت پر گئی ہے یا اس سے کم زیادہ، تو وہ جب تک پتہ ہی نہیں ہوگا تو بچیں گے کیسے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے جب یہ بات فرمائی وَكَانُوا يَتَّقُونَ کہ وہ تقوی والے ہیں، وہ پرہیزگار ہیں، اولیاء اللہ، تو اسی میں اشارہ موجود ہے کہ تقوی علم کے بغیر ممکن نہیں ہے، یعنی وہ واقعی صاحبان علم ہوتے ہیں، اور تقوی والے سے مراد یہ ہے کہ وہ عمل کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو عمل کا نمبر تو آتا ہی علم کے بعد ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے بہرحال یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس فرق کو سمجھیں، آج کے دور کی گمراہیوں کو سمجھیں۔ کئی مرتبہ بڑے اچھے اچھے لفظوں کے ذریعے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، ورغلایا جاتا ہے۔ کل ہی میں نے ایک محفل کے اندر ایک جگہ پر عرض کیا کہ وہاں کوئی سلسلے کی محفل تھی، آج تو خیر یہاں مدرسے کے تحت ہے تو اس لیے میں نے اس حوالے سے چند باتوں کی طرف توجہ دلائی۔ وہاں جناب ایک سلسلے کے تعلق سے محفل تھی، ایک سلسلے کا عرس تھا وہ، تو میں نے کہا کہ کبھی کبھی سلسلے کے نام پر بھی لوگوں کو بہت اچھا ایک تصور قائم کر کے مشائخ کا، بڑے بڑے مشائخ کا نام لے لے کر، یعنی ہر سلسلے کے پیچھے کچھ بڑے مشائخ تو ہوتے ہی ہیں ظاہر ہے، جو بھی اس سلسلے کے اصل اہل اللہ تھے، اصل اولیاء کاملین و عارفین تھے، تو بعد کے جو سجادے ہوتے ہیں نا، جو صحیح معنی میں اس قابل اور اس لائق نہیں ہوتے کہ ان کو اس مسند پہ بٹھایا جائے، تو وہ کرتے کیا ہیں، وہ بس انہی اوپر والے شیوخ اور مشائخ کا نام لے لے کر، انہی کا نام استعمال کر کر کے لوگوں کو جناب ورغلائے جا رہے ہوتے ہیں۔ چلیں ایک تو ہوتا ہے ورغلانا، ٹھیک ہے، یعنی ورغلانے سے مراد یہ کہ ان کو بس اپنی طرف مائل کرنا، اپنا مرید بنانے لا وغیرہ وغیرہ۔ ایک تو یہ جھوٹ اور جال سازی تو چل رہی ہے، یہ تو ہے ہی نقصان دہ، لیکن اس کے اندر ایک اور بہت بڑا جو فساد اور ایک بہت بڑی جو خرابی آ رہی ہے معاشرے میں انہی سلسلوں کے ذریعے، کہ جہاں پر کام صحیح سے نہیں کیا جا رہا، خدمت دین صحیح سے نہیں ہو رہی ہے، جاہل قسم کے سجادے آئے ہوئے ہیں، تو اس میں ایک بہت بڑی خرابی ایک اور آ رہی ہے جس کی طرف شاید بہت سے لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی۔ وہ یہ کرتے ہیں کہ انہی بڑے مشائخ کا نام استعمال کر کر کے ادھر سے وہ اپنی بدعقیدگی بھی مریدوں کو پہنچا رہے ہیں، یعنی بعد میں یہ سجادے بھٹک گئے، بعد میں یہ بعد والے سجادے گمراہ ہو گئے، ان کے اندر کوئی بدعقیدگی آ گئی صحابہ کے حوالے سے،
اہل بیت کے معاملے میں، حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے یا کسی اور کے حوالے سے ذہن بھٹک گیا، خراب ہو گیا دماغ. اچھا اب لوگوں کا تاثر وہی ہے کہ نہیں جی ہمارے حضرت کے پسندیدہ آدمی ہیں، ہمارے حضرت نے تو انہی کو مسند عطا فرمائی تھی، لہٰذا ٹھیک ہے عقیدہ تھوڑا بگڑ گیا ہے، ٹھیک ہے تھوڑا سا ان کا معاملہ تھوڑا خراب ضرور ہوا ہے، لیکن نہیں بس نسبت کی بات ہوتی ہے جی، اصل مسئلہ تو سارا جی نسبت کا ہے، ہم تو بس ان بڑے حضرت کو دیکھتے ہیں، ہمیں تو بس وہی یاد آتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں. یوں کر کرا کے اس سجادے کو لوگ اسی طرح سروں پہ بٹھا کے رکھتے ہیں اور پھر اسی کی باتیں سن 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 کر بدعقیدہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ آج کے دور میں کئی جگہوں پر ہو رہا ہے، کئی جگہ سلسلوں کی آڑ میں بدعقیدگی پھیلائی جا رہی ہے، کئی جگہ سلسلوں کی آڑ میں بعد والے جو سجادے پھٹکتے چلے گئے انہوں نے لوگوں کو ان بڑے اہل اللہ اصل اولیاء کاملین یا اس سلسلے کے جو اصل مشائخ تھے ان کا نام استعمال کر کے لوگوں کو بھٹکایا. یہ میں نے کل ایک جگہ پر موقع کی مناسبت سے یہ بات عرض کی، توجہ دلائی. تو بات یہ ہے کہ چاہے وہ سلسلے کی کوئی محفل ہو، چاہے وہ کسی ادارے کے تحت محفل ہو، چاہے 11ویں ہو، ہر جگہ کے جو اس وقت ہمیں چیلنجز درپیش ہیں علاقائی سطح پر، عقیدے کی سطح پر، یا جناب اپنے دین و ایمان کی حفاظت کی سطح پر، یا بین الاقوامی سطح پر، امت کی سطح پر، ہر جگہ ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم صحیح معنی میں اپنے حالات کا جائزہ لے سکیں، اپنے حالات کا تجزیہ کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری انداز میں یا دوسری جانب ہمیں اپنی روحانی اور اعتقادی تربیت کی بھی بہت ضرورت ہے، کیونکہ معاشرہ بڑی تیزی سے بگڑتا جا رہا ہے. اخلاقی جو زوال ہے وہ ہمارے سامنے ہے، کس طرح سے اس موبائل کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے بچے بھٹک رہے ہیں، بے حیائی کتنی تیزی سے عام ہو رہی ہے، اور کہیں اور زبان درازیاں، گالی گلوچ، اور اس کے ساتھ ساتھ بدکاری، بے حیائی، فحش کلامی، اور اس سے آگے کے تمام مراحل وہ انٹرنیٹ کے ذریعے بہت ایزی کر دیے گئے، آسان کر دیے گئے، پوری قوم کو اس میں ڈبو دیا گیا، اور کہیں سے کوئی اس پر آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں. یہ کیسی سمجھ لیں کہ ہمارے معاشرے پر زوال کی کیفیت آئی ہوئی ہے کہ پورا معاشرہ خاموشی سے بے حیائی کو قبول کر لے، پورا معاشرہ خاموش ہو جائے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، دیکھیں ایک لفظ ہے کہ جو کہ ویسے تو عام طور پر اس کو بولتے ہوئے ظاہر ہے کہ ہمیں اچھا محسوس نہیں ہوتا، اور خصوصاً محافل میں، لیکن آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قباحت یعنی اس کی برائی کو بیان کرنے کے لیے خود حضور علیہ السلام نے اس لفظ کو لفظ کے ساتھ آپ نے اس کی برائی بیان کی. قرآن میں بھی اس کو اس لفظ کے ساتھ اللہ نے ذکر فرمایا. قرآن نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ. یہ قرآن نے واضح طور پہ کہا، لفظ خدا نے خود استعمال کیا نا. حضور علیہ السلام نے اس کی اس برائی کو دیکھیے کس انداز سے سمجھایا. آج لوگ زنا کو خالص اس بدکاری کے معنی میں لیتے، جو معاشرے کے اندر ایسا فعل کرنے والا ہو، زنا کا فعل کرنے والا ہو، اس کو تو بہت برا مانا جاتا، بہت برا سمجھا جاتا. لیکن یاد رکھیے گا کہ وہ تو اپنی جگہ جو بدکار ہے، ٹھیک ہے، بدکاری میں مبتلا ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے ہی، وہ تو غلط اور خراب. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لفظ کو کچھ اور لوگوں کے لیے بھی استعمال فرمایا. مثال کے طور پر حضور فرماتے ہیں العینان تزنیان، فرمایا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں. اب ایک آدمی ہو سکتا ہے بدکار تو نہ ہو، وہ باقاعدہ عملی طور پہ پریکٹیکلی کسی بدکاری میں مبتلا نہیں ہے، لیکن وہ تنہائی میں اپنے موبائل کے ذریعے، آنکھوں کے ذریعے وہ عمل کر رہا ہے. آقائے دو جہاں نے اس کو بھی اسی لفظ کے ساتھ ذکر فرمایا. اب اس خرابی کا اندازہ اس سے لگائی. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پاؤں کے لیے فرمایا نا، پیر بھی زنا کرتے، مطلب وہ زنا کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی گناہ کی طرف چلنا، برائی کی طرف چلنا. ہاتھوں کے ذریعے فرمایا کہ زنا، آنکھوں کے ذریعے زنا، کان کے ذریعے زنا. فرمایا کہ کان بھی ایسا کرتے ہیں، یعنی آپ جو ہینڈ فری لگا کر اور بری اور غلط قسم کی، فحش قسم کی چیزیں سن رہے ہیں چھپ چھپ کر یا کہیں بھی کسی بھی طرح سے، تو یاد رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو اسی لفظ کے ساتھ ذکر فرما کر امت کو اس برائی سے آگاہ فرمایا. لیکن آج معاشرہ اس حوالے سے غور کرنے کے لیے، اس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں. لوگ اس بدکار کو تو بہت برا سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ جو ایسا کر رہا ہوتا ہے،
لیکن خود آنکھوں سے اگر کوئی کر رہا ہے ایسا، کوئی کانوں کے ذریعے اس فعل میں مبتلا ہے اور حضور علیہ السلام اس کو اسی لفظ سے برا قرار دے رہے ہیں، تو کوئی اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، دوسرے کو برا سمجھ رہے ہیں، خود اپنے گمان میں پاکیزہ بنے ہوئے۔ تو اس لیے آج ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی، انہیں برائی سے منع کرنا ہے، برائی سے روکنا ہے، جتنا ہو سکے بچانے کی کوشش کرنی، کیونکہ اب یہ بس ایک جنگ ہے، اخلاقیات کے میدان میں بھی، سیاسی میدان میں بھی، معاشی سطح پر بھی، معاشرتی سطح پر بھی، گھریلو سطح پر بھی، ہر جگہ پر اب سمجھ لیں کہ ہم حالت جنگ میں ہیں۔ جنگ اب کوئی ایک نہیں رہی، اب ہر محاذ پر جنگ کی صورت ہے، کیونکہ ہر محاذ پر ہمیں ایسے ایسے پریشانیوں میں ڈال دیا گیا، سوشل میڈیا کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، کفر کی طاقتوں نے ہر طرف سے ہمیں گھیرے میں لے لیا ہے، ہمارے بچوں کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہر طرف سے برائیوں نے منہ کھولے ہوئے ہماری طرف کھڑی ہیں اور ہم حالت جنگ میں ہیں۔ بس یہ جب ذہن بنے گا نا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں تو پھر ہم اس کی سنگینی کا اندازہ کر سکتے، لیکن اگر ہم سیف زون میں رہیں گے کہ نا جی بالکل صحیح ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جنگ بس وہی ہوتی ہے جب روڈ پہ کوئی مر جائے، جب کوئی کسی کو مار دے، یا جناب مرید کے میں جو جناب علی حکومت نے غنڈہ گردی کی اور جس طریقے سے جناب علی الشاقان مصطفیٰ پر انہوں نے گولیاں برسائیں، ہم سمجھتے ہیں بھائی یہ جنگ ہے، یہ حالت جنگ کہلاتی، یا جناب اسرائیل جو کچھ فلسطین میں کر رہا ہے وہ جنگ ہے۔ باقی اگر ایسا کہیں بھی نہیں ہو رہا، ہمارے محلے میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہو رہا تو ہم سب صحیح ہیں، ہم سب حالت امن میں ہیں، یہ ہماری بہت بڑی نادانی ہے۔ ہم سب بھی حالت جنگ میں ہیں، ہمیں بھی اس وقت بہت بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، اور اس جنگ کے لیے جو سب سے بہترین ہتھیار ہے، جو لڑائی کے لیے اور اس جنگ میں جیتنے کے لیے یا کم از کم اپنی سیفٹی کے لیے ہے، وہ تعلیم و تربیت کا ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، یہ ہے وہ ہتھیار جو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو اگر آج آپ اس ہتھیار کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ سیدھی سی بات ہے جب جنگ ہو رہی ہے اور ہتھیار بھی کوئی نہیں ہے، اس کا مطلب آپ مرنا چاہ رہے ہیں، اور ایسا کوئی بھی پسند نہیں کرے گا۔ تو اس لیے ان باتوں پہ ضرور غور فرمائیے گا۔ ہمارے بزرگان دین نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے ہمیشہ اپنی پہچان علم کو بنایا۔ آج ہماری پہچانیں بدلتی جا رہی ہیں، ہماری جس طرح سے محافل کا اب رنگ جس طرح سے بن چکا ہے، اور جس طرح سے عرس وغیرہ بھی ہوتا ہے تو وہاں پر بھی ہم یہ بات کرتے ہیں، اور ہمارے علماء یہ بات اٹھاتے ہیں کہ عرسوں کی بھی ظاہر ہے کہ پوری عجیب و غریب صورتحال بن چکی ہے، بس قوالیاں ہی قوالیاں ہوتی رہیں، ڈھول والے ناچتے رہیں، ڈھول بجاتے رہیں، مزار شریف کے باہر بھی میلے لگے ہوتے ہیں، اور جناب عورتیں مرد مکس ہو کر، اسی طرح بہت جگہوں پر جہاں محفلیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں وہاں پر بھی اسی طرح مکس، یعنی جس طرح شادی بیاہوں میں لوگ آزاد ہیں نا، تو انہوں نے سمجھا کہ جیسے شادی بیاہوں میں پابندیاں ختم ہو گئیں اور اب میری خوشی میری مرضی، بھائی میرے ہاں میری تقریب ہے تو میری مرضی ہے، تو لوگوں نے سمجھا کہ محفل نعت میں بھی میری مرضی ہے، عرس بھی میرے باپ داداؤں کا ہے تو میری مرضی ہے، یوں سب لوگ میری مرضی کرتے 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 شریعت سے کوسوں دور چلے گئے۔ تو اس لیے ہماری پہچانیں کچھ اور ہی بن چکی ہیں، لوگوں کو یعنی جب ٹی وی پر یا کسی بھی جگہ پر وہ ذکر کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے اچھا وہ لوگ جو یہ بس میلے جھمیلے لگا کے رکھتے ہیں، بس وہ جو خواہ بس خالی بیٹھے ہوئے رات بھر جھومتے رہتے ہیں، جن کو سنجیدگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یا کوئی تعلیم و تربیت کا ان کا کوئی پہچان نہیں ہے، لوگ اس طور پر ذکر کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی سمجھ لے کہ المیہ بھی ہے، محرومی بھی ہے۔ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا، اے عائشہ لِيَكُنْ شِعَارُكِ الْعِلْمَ وَالْقُرْآنِ، اے عائشہ تمہاری پہچان علم اور قرآن ہونی چاہیے۔ ہماری ماں سیدہ عائشہ سے فرمایا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ماں جو ہے سیدہ عائشہ، تو جب ماں کو کوئی بات کہہ دی جائے تو گویا کہ وہ اولادوں کو پیغام ہوتا ہے، تو گویا کہ ہم سب کو پیغام دیا نا، لِيَكُنْ شِعَارُكِ الْعِلْمَ وَالْقُرْآنِ۔ مسند امام اعظم میں حضرت امام ابو حنیفہ نے اپنی سند کے ساتھ اس حدیث کو روایت کی، ہمارے امام نے اس کو روایت کیا، ہم حنفی ہیں الحمدللہ، لیکن پہچان بنانے کو تیار نہیں۔ لِيَكُنْ شِعَارُكِ الْعِلْمَ وَالْقُرْآنِ، اے عائشہ آپ کی پہچان علم اور قرآن ہونا چاہیے، اور سیدہ ام المومنین نے وہ پہچان بنا کے دکھائی۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کی پہچان ہے علم اور قرآن، وہ بڑا گہری نظر رکھتی تھی قرآن پر اور علم پر۔
ایک عورت ذات تھی لیکن اللہ اکبر بڑے بڑے صحابہ بھی علم کے معاملے میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے. جب کسی معاملے میں کوئی مشکل پیش آتی علم کے معاملے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف رجوع کر کے بڑے بڑے صحابہ بھی اس علمی مسئلے کا حل معلوم کیا کرتے تھے. سیدہ ام المومنین کا وہ مقام ہے، وہ رتبہ ہے. آج کی خواتین میں اس طرح کی پہچانیں، خواتین کا تو معاملہ دور، مردوں میں بھی ایسی پہچانیں بہت خال خال نظر آتی کہ کوئی جناب علی اس طرح سے اپنے بچوں کو آگے لے کر آئے اور پہچان بنائے اپنے خاندان کی، اپنے گھرانے کی. اب لوگوں کی وہ شوق ختم ہو گئے، وہ صحبتیں نہیں رہی، وہ علم و ادب کی محفلیں اس طور پہ نہیں رہیں. اس لیے آج کے اس دور میں ہمیں پھر سے اپنے اس ماحول کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو مرتب کرنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو ان کے مستقبل کو سنوارنے اور سدھارنے کی ضرورت ہے تاکہ صحیح معنی میں ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لو لگا سکیں. تو بہرحال ایسے ہی اندھیرے کے ماحول میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی ادارہ بنتا ہے نا تو وہ پھر روشنی کا چراغ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، اندھیرے میں جب کوئی ایسا کوئی ادارہ قائم ہو جائے تو وہ آپ کے لیے روشنی کا پیغام ہے. تو ماشاءاللہ مدرسہ فیض نوری، اس میں نور کا لفظ پہلے سے ہی موجود ہے. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی تیری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. حضرت میں سمجھتا ہوں کہ نوری میاں مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے شاید کہ اس نسبت سے انعام رکھا گیا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہی نسبت ہو. فیض نوری عام طور پر اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی فیض کے لیے. تو بہرحال یہ بڑی نسبت ہے، یہ معمولی نسبت نہیں ہے. نوری کا لفظ ہے تو نور ہے، انشاءاللہ روشنی ہے. علم واقعی نور ہوتا ہے، واقعی روشنی ہوتی ہے. تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ آپ سب بھی اس ادارے کے ساتھ کھڑے ہوں، وابستہ ہوں، اپنے بچوں کو بھی ساتھ میں انگیج کریں اور تعاون بھی فرمائیے. اس ادارے کو اتنا خود کفیل کر دیں کہ یہ کرایہ داری کے سلسلے سے نکل جائے. ابھی تو کرائے پر ہے، جیسا کہ مجھے معلومات ہے تھوڑی بہت اس ادارے کے بارے میں، تو کرائے پر ہے اور لیکن پھر بھی ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں، محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے کوشش جاری و ساری ہے. تو اب اگر ہم اس کو اس قدر آگے لے جائیں اور اتنا سپورٹ کریں کہ یہ اس کرایہ داری کے مرحلے سے باہر ہو جائے اور بوجھ اس کا ہم کم کر سکیں سارے مل کر، تو یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے. کیونکہ وہ عمل کہ جس کا ثواب ہمیشہ کے لیے جاری ہو جائے اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں. آج ایسے ہی کسی کام کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں ایصال ثواب میں بس وہ والے کام زیادہ کیے جاتے ہیں جس کا ثواب اس رات تک رہے، صبح رہے نہ رہے. رات بھر ہم لنگر بانٹتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پورے محلے کو جمع کر کے کھانا کھلاتے ہیں. اچھی بات ہے کھانا کھلانا، شریعت میں ہوگا اور افسوس ہوگا، لیکن پھر اس افسوس میں اس لیے اضافہ ہو جائے گا کہ اس وقت پھر ہم چاہ کر بھی شاید نہ کر پائیں، کیونکہ شاید پھر ہم اس کام کے ساتھ چلنے کے لیے اپنے عمر کے تقاضے سے اس قابل نہیں ہوں گے کہ ہم اس کے ساتھ چل سکیں. آج اللہ رب العزت نے موقع دیا ہے، جوانی دی ہے، طاقت دی ہے، یا اور کسی حوالے سے آپ کو باصلاحیت بنایا ہے، تو آج ہم ساتھ دے دیں. کل کو پھر سمجھتا ہوں کہ افسوس رہ جائے گا اور چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پائیں گے، یہ اور زیادہ پھر افسوسناک کہلائے گا. حضرت مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان نوری میاں جن کے نام پر یہ ماشاءاللہ ادارہ ہے، انہی کا وہ ایک مشہور زمانہ شعر ہے نا جس میں بہار جاں فضاں تم ہو، تو آخری شعر میں جس میں وہ فرماتے ہیں ابھی نوری جواں تم ہو. کیا فرماتے ہیں وہ؟ شروع سے ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت. ریاضت کے یعنی محنت کے، ایکو ساؤنڈ نہ کیجیے، ایکو نہیں، ریاضت کے یہی دن ہے یعنی محنت اور مشقت کے یہی دن ہے. جس کو جب احساس ہو جائے، میں کہتا ہوں وہی اس کا ٹائم ہے، وہی کام کرنے کا وقت ہے. اپنے دین کے لیے مضبوط ہو جائیے، اپنے علاقے کو علمی پہچان بنانے کے لیے آپ تیار ہو جائیے کہ ہم اپنے اس علاقے کو انشاءاللہ دیگر علاقوں کے لیے علمی سطح پر پہچان بنائیں گے. انشاءاللہ ہم اپنے اس ادارے کو دیگر اداروں کے لیے پہچان بنائیں گے انشاءاللہ. فرماتے ہیں کہ ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت. جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو. تو ابھی اللہ نے جو موقع دیا ہے، جس کو جب اللہ نے سمجھ عطا فرما دی، وہی اس کے لیے بہترین ٹائم ہے، وہی اس کے لیے بہترین وقت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے جو نوجوان ماشاءاللہ مختلف ادوار میں علم حاصل کرتے رہے، پڑھتے رہے، آج اللہ تبارک و تعالی دیکھیں ان نوجوانوں کے ماں باپ نے بھی آج سے 8 سال پہلے فیصلہ کیا، ٹھیک ہے،
آپ تک تو آج پیغام پہنچ رہا ہے، جنہوں نے ابھی تک یعنی کچھ اس حوالے سے نہیں کیا، میں ان کے لیے بات کہہ رہا ہوں یہ کہ آپ تک تو یہ پیغام چلے آج پہنچ رہا ہے 2025 میں، لیکن جس ادارے کے سائے میں ہم بیٹھے ہیں نا، ان کے ماں باپ نے آج سے 10 سال پہلے فیصلہ کیا، 2015 میں، فرض کر لیجئے 2015 میں ان کے ماں باپ نے فیصلہ کیا، تو 2015 میں جس کے ماں باپ نے سوچا تھا، آج ان کے بچوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک بچہ ماشاءاللہ مبلغ اسلام بن گیا، ماشاءاللہ وہ دین اسلام کے کسی نہ کسی حوالے سے کام کرنے کے قابل ہو گیا، اور وہ کہیں نہ کہیں دین اسلام کی کوئی نہ کوئی خدمت انجام دے رہا ہے۔ اگر 10 سال پہلے بھی انہوں نے نہ سوچا ہوتا اور آج سوچ رہے ہوتے تو پھر ان کے ہاں بھی وہ رزلٹ 10 سال کے بعد آتا نا، 2035 میں شاید وہ دیکھتے کہ ماشاءاللہ بھائی ہمارا بچہ اب اس قابل ہو گیا، تو 10 سال پہلے سوچا تھا، تو آج کے اس پرفتن دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چلیں بھائی کوئی ایک ادارہ اس جگہ موجود ہے، دوسرا ادارہ اس علاقے میں ہے، تیسرا اس علاقے میں ہے، یہ جگہ جگہ ضرورت تو ہے نا، ہر جگہ ضرورت، ایک سے زائد اداروں کی ضرورت ہے، تو 10 سال پہلے جنہوں نے سوچا آج وہ رزلٹ دیکھ رہے ہیں۔ آپ اور میں بھی آج اگر سوچ لیں گے تو تب بھی بہتر ہے، تب بھی بہتر ہے کہ چلیں 8-10 سال بعد ہم رزلٹ دیکھیں گے، لیکن ذرا سوچئے کہ اگر آج بھی نہیں سوچا تو کیا بنے گا، یعنی اگر آج بھی فیصلہ نہیں کیا تو پھر بس لیٹ پر لیٹ ہوتے ہی جائے گی، اور دیر پر دیر ہوتی چلی جائے گی، اور پھر نہ جانے کہاں ہم ہو، کہاں تم ہو، کہاں معاشرہ ہو، اور پھر ہم اللہ کے حضور کہیں جواب دے نہ ہو جائیں اور جواب نہیں دے پائیں گے۔ اس لیے ضرور اس حوالے سے سوچنا ہے، ہم اپنے بچوں کو ضرور اس قابل کر کے جائیں۔ اور بس آخری بات یہ عرض کروں گا کہ ابھی تو چونکہ ناظرہ سیکھنے والے بچے ہیں، قرآن شریف پڑھنے والے بچے ہیں، ابتدا ہے، پہل ہے، یہیں سے ذوق اور شوق ملے گا، اچھی سوچ ملے گی تو اور آگے انشاءاللہ جائیں گے۔ یہ تو ناظرہ جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں یا حفظ کر رہے ہوتے ہیں، یہ بچے بھی بہت حوصلہ افزائی کے قابل ہیں۔ یہ جتنے بچے آگے بیٹھے ہیں اور جو ان کے ماں باپ ہیں، قاری صاحبان ہیں، یہ سب ماشاءاللہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ انہوں نے محنت کی، ایک علمی سفر تھا، انہوں نے بھی شروع کیا نا 1 سال پہلے، 1.5 سال پہلے، آج اللہ نے ان کو اس قابل کیا کہ ان کا ناظرہ قرآن مکمل ہو گیا۔ کل کو اچانک آپ سنیں گے کہ انہی بچوں میں سے چند نے بھائی حفظ قرآن مکمل کر لیا، اچانک چند برس گزریں گے آپ سنیں گے یہ عالم دین بن گئے ماشاءاللہ سے۔ یہ اسی طرح سے یعنی پہل کرنا بہت ضروری ہے۔ جب آپ پہل کر لیتے ہیں تو پھر بس سمجھ لیجئے کہ اس کے بعد اللہ کی رحمت دستگیری فرماتی ہے، پھر اللہ کی رحمت استقبال کرتی ہے۔ وہ ہے نا کہ جب میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے، میری رحمت دوڑ کر استقبال کرتی ہے۔ میرا بندہ 1 بالشت بڑھتا ہے، میری رحمت 2 بالشت اس کی طرف بڑھتی ہے۔ میرا بندہ 1 بازو کے برابر تو میری رحمت 2 بازوؤں کے برابر آتی ہے، اور میرا بندہ چل کر آتا ہے، میری رحمت دوڑ کر اس کی طرف جاتی ہے۔ یہ پوری جو حدیث آئی ہے اس میں ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ جب ہم پہل تو کریں، ان بچوں نے ماشاءاللہ ناظرہ پڑھا، کل کو یہی بچے حفظ کر رہے ہوں گے، پھر یہی بچے اور آگے بڑھیں گے، اچانک آپ سنیں گے کہ ماشاءاللہ انہی میں سے کسی کو اللہ نے چن لیا، 2 4 5 6، میں کہتا ہوں دعا کرتا ہوں اللہ ان سب کا انتخاب فرما لے۔ یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، وہ کسی کسی کو چن لیتا ہے، نہیں معلوم انہی میں سے اللہ نے اپنی تقدیر ازلی میں کس کا انتخاب فرما لیا ہے کہ بھئی انہی میں سے کل کو کوئی اٹھے گا مرد قلندر بن کر، اور اللہ تبارک و تعالی اسے ختم نبوت کی تحفظ کی توفیق عطا فرما دے گا۔ کیا معلوم اللہ ان میں سے کسی سے دین کا کوئی بہت بڑا کام لے، اللہ تبارک و تعالی دین کے چیلنجز کے سامنے انہی میں سے کسی سے مجاہدانہ کام لے لے، اللہ ہی جانتا ہے نا۔ تو اس لیے آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بس اللہ پہ نتائج کو چھوڑتے ہوئے محنت کا آغاز کر دیں، اور پھر اس کے بعد پھر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے مدد فرماتا ہے، معاونت فرماتا ہے۔ سنن دارمی کی ایک حدیث ہے، بس اسی حدیث پر میں بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک روایت ہے، امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن دارمی میں یہ روایت لکھی۔ ان بچوں کے حوالے سے یہ روایت ہے کہ جو بچے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں مدرسوں میں یا گھروں میں یا کہیں پہ بھی، تو حضرت امام دارمی وہ روایت لکھتے ہیں، غالباً تابعین میں سے کسی سے روایت ہے یہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بعض اوقات ارادہ فرماتا ہے اہل قریہ پر، یعنی بستی والوں پر عذاب نازل کرنے کا ارادہ فرماتا ہے۔ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی بستی والوں پر عذاب نازل کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، لیکن جب وہ رب پروردگار قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے بچوں پر نظر فرماتا ہے تو اللہ عذاب کو روک لیتا ہے، اللہ اہل شہر سے عذاب کو روک لیتا ہے۔ تو یہ بچے بہت قیمتی سرمایہ ہیں،
ان کی حوصلہ افزائی بھی ہونی چاہیے، انشاءاللہ ابھی اسی حوالے سے حوصلہ افزائی بھی کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں علم اور عمل کے ساتھ، تعلیم و تربیت کے ساتھ اور شریعت و طریقت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کی، اپنے گھر کی اور اپنے معاشرے کی تربیت و اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ادارے کو اللہ ترقی عطا فرمائے، تمام منتظمین جو اس کے ساتھ معاونین ہیں اللہ ان سب کو اس کی برکت رحمت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔